हेलो, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक रहेंगे। तो खुदा के फजल शुक्र और करम के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं काफ़ी देर बाद जो है ना वो वीडियो बना रहा हूँ। उसकी एक वजह थी कि मेरा कज़न, मेरे मामू का बेटा, मेरा दोस्त भी था, कहने के हम सब लोग, मैं और वो एक ही जगह पर गए थे बाहर काम करने के लिए। तो हम दोनों साथ में गए थे, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। तो किसी बीमारी की वजह से जो है ना उसकी जो है ना वो डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, इस वजह से ना। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि उसके लिए जो है ना वो दुआ कीजिएगा कि खुदा उसको जन्नत में जगह अता फरमाए और उसकी गलतियों खताओं को माफ़ कीजिएगा करे। तो आज है जी आमद के इतवार जो है आने वाले हैं। क्रिसमस की तैयारियां जो है पूरी दुनिया में जो है ना होती हैं। तो इसके लिए आज है यीशु बादशाह की ईद। तो यीशु बादशाह की ईद है, तो हम लोग चर्च के लिए रेडी हो रहे हैं। मैंने कपड़े पहने हैं, तो अभी हम चलते हैं चर्च की तरफ। चर्च में जुलूस की पहले तो हम लोग जुलूस निकालेंगे। जुलूस की सूरत में हम लोग चर्च में आएंगे। जुलूस तकरीबन ज़्यादा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे या तकरीबन 1 या 2 मिनट के फासले पर है। वहाँ से हम साधुओं के डेरे से स्टार्ट करेंगे और अपने चर्च में जो है जो गीत गाते हुए जुलूस की सूरत में जो है ना हम आएंगे। तो मैं हमारी कलीसिया को भी, खानदानों को, घरानों को ये मौका अता किया ताकि हम भी अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने खानदानों, अपने घरानों का बादशाह तस्लीम करते हुए अपने बादशाह के नाम के हमदो सना करें। तो हम क्वायर के साथ गीत में शामिल होंगे और इसके बाद हम जुलूस के जरिए से गिरजाघर तक पहुंचेंगे। तो आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान बाप खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज की इस दिन के लिए, सबत के पाक दिन के लिए जिसमें हम तेरी हमद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। और आज पूरी दुनिया में तेरी कलीसिया के साथ मिलकर यीशु कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाते हैं। ऐ मेहरबान बाप खुदा बख्श दे कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों का बादशाह तस्लीम करें, बादशाह माने और उसकी कही हुई और सिखाई हुई बातों पर अमल करके तेरे पसंदीदा बेटे और बेटियां बने। ऐ खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह बादशाह कुल कायनात के बादशाह की याद में हम यहाँ से गिरजा की जानब जब सफ़र करें तो ये ईमान का सफ़र, नारों का सफ़र, गीतों का सफ़र, ईमान का सफ़र है। खुदा तुझे पसंद आए और इसके वसीला से आप बरकत पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। एक दफा फिर कि अभी सबसे पहले जिस बेटे ने स्लीप पकड़ी है ये सबसे आगे होगा और इसके बाद दोनों बेटे जिन्होंने शमा पकड़ी है वो होंगे और इनके
कादिर मुतलिक और अज़ली खुदा, तूने चाहा कि कुल कायनात के बादशाह तेरे प्यारे बेटे ही में तमाम चीजें बहाल की जाए। अपनी बड़ी शफ़क़त से अता कर कि सारी खिलकत गुलामी से रहाई पाकर तुझ अजीम मालिक की खिदमत और इबादत करे और मिलकर तेरी हमद व सताइश करें। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका ऐ खुदावंद की तेरी तमजीद हो। उसके 23वें बाब में से उस वक्त लोग खड़े यीशु को देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल-मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और इब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अल मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। जो यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है, ये बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आज की ईद जो है ये ईमानी लिहाज से हम सब के लिए बहुत अहम है। इसकी बहुत सारी वजूहात है, तो हम ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की ईद से जो यीशु बादशाह कुल कायनात की ईद है, हम अपने लतूए साल का इख्तिताम करते हैं और आने वाले इतवार से हम नया लतूए साल का आगाज करेंगे। इसलिए ये ईद हम सबको बताती है कि हमने अपना एक ईमानी साल, इबादती साल खत्म किया है, अब आने वाले साल से हम नया इबादती साल शुरू करेंगे। इसलिए आज के दिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उन सारी बरकतों के लिए, रहमतों और फजलों के लिए जो हमने खुदा के इस घर से, दुआ वाले घर से, इबादत वाले घर से, फजलों वाले घर से हमने बहुत सारी बरकतें पाई हैं। उन सारी बरकतों का शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन हमने जिंदगी की तलखियां भी इस इबादती साल में गुजारी होगी, मुश्किल दौर में से भी गुजरे होंगे, मुश्किल वक्त भी आया होगा, बीमारियां भी आई होंगी, लेकिन जब कभी तन्हा बैठेंगे इस पूरे साल का जो हम यीशु बादशाह से इख्तिताम करते हैं और आमद के इतवार से शुरू करते हैं, अगर हम पिछले साल से लेकर जब हमने आमद का इतवार शुरू किया था
اب تک اگر ہم بیٹھیں گے خاموشی کے ساتھ لکھنے بیٹھیں گے تو جو شکر گزاری ہے وہ زیادہ ہوگی، برکتیں لکھنے بیٹھیں گے برکتیں زیادہ ہوں گی، فضائل کو لکھیں گے فضائل زیادہ ہوں گی۔ اگرچہ مشکل وقت بھی رہا ہے، دکھ سکھ ساتھ ساتھ ہے، بیماریاں نہیں ہیں، لیکن وہ تھوڑی نہیں ہوں گی۔ اگر لسٹ بنانی شروع کریں تو شکر گزاریوں والا صفحہ جو ہے وہ زیادہ بھرا جائے گا، برعکس اس کے کہ مشکلات نہیں ہوں، بیماریاں نہیں ہیں، وہ کم ہیں، خوشیاں زیادہ ہیں، فضائل زیادہ ہیں، برکات اور رحمتیں زیادہ ہیں۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سارے عبادتی سال میں، ایمانی سال میں ہم نے خدا کی برکتوں کو پایا ہے، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور آنے والے اتوار سے جب نیا ایمانی سال، عبادتی سال کا، لتوری سال کا آغاز کریں گے، خدا ہمارے آنے والے سال کو بھی جو عبادتی سال ہے ہم سبوں کے لیے برکتوں کا سال بنائے۔ آج ہم یسوع کل کائنات بادشاہ کی عید مناتے ہیں۔ اس عید کا آغاز جو ہے کہ یہ کس طرح شروع ہوئی ہے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس دنیا میں، ہماری دنیا میں 1914 سے لے کر 1918 تک ایک جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں بہت سارے ملک شامل تھے جو ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے سامنے لڑ رہے تھے، اور 1914 سے لے کر 1918 تک جو جنگ لڑی گئی اسے جنگ عظیم اول کہتے ہیں، پہلی جنگ عظیم کہتے ہیں۔ اس جنگ میں انسانیت نے بہت دکھ سہے، بہت ساری جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی، مالی اور جانی نقصان ہوا۔ اس لیے یہ جنگ جو ہے ایک خوفناک جنگ رہی، 1914 سے لے کر 1918 تک ایک انتہائی خوفناک دور تھا جس دنیا نے دیکھا ہے، کہ جس میں سارے ملک جو ہے آپس میں اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ اس جنگ کا مقصد یہ تھا کہ خود کو بڑا دکھایا جائے، خود کو دوسرے سے بہتر ثابت کیا جائے، اور اس بہتری کے عالم میں جنگ ہو گئی، اور جنگ میں پھر بہت جانی نقصان ہوا۔ اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے اپنے اپنے خطوں میں یہ عمل شروع رکھا کہ دوسروں پر روب بنانے کے لیے، دوسروں پر سرداری جمانے کے لیے وہ ظلم کرتے رہے، قتل و غارت بھی کرتے رہے۔ اور کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے، اس دنیا میں خدا کی محبت کا اور خدا کی سلامتی کا نشان ہے۔ اس لیے اس وقت کے پوپ صاحب نے، ابھی پوپ فرانسس ہے موجودہ جو ہمارے پوپ صاحب ہیں، اس وقت پوپ پائس تھے، جنہوں نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا نام بڑا ہو، لوگ انہیں سردار مانے، انہیں بادشاہ مانے۔ تو پوپ صاحب نے اس کی نفی کی، اس کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی کہ یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے۔ اور چونکہ دنیا پوپ صاحب کی بات کو مانتی ہے، اس لیے یہ جنگ جو اپنے خاتمے کو پہنچی۔ اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پوپ صاحب نے جو یہ اعلان کیا 1925 میں کہ ہم دنیا میں، پوری دنیا میں، پہلے صرف یہ چند ممالک میں تھی کہ یسوع بادشاہ کل کائنات بادشاہ کی عید منائیں گے، پہلے یہ تھوڑے علاقوں میں تھی، لیکن 1925 میں پوپ پائس نے یہ اعلان کیا کہ اب یہ پوری دنیا میں عید منائی جایا کرے گی۔ اس عید منانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں جو خود کو بڑا بنانے کے لیے، کوئی رتبہ پانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو دباتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ان کا انکار کیا جائے، ان کی نفی کی جائے، کیونکہ یہ خدا کی مخالفت ہے، یہ خدا کے امن و سلامتی کی نفی ہے۔ اس لیے یہ عید منانے کا بڑا مقصد تھا کہ دنیا کو امن کا اور محبت کا ایک نمونہ دیا جائے، جو یسوع المسیح کل کائنات کا بادشاہ ہے، کہ وہ کل کائنات کا بادشاہ ہو کر، مقدس متی کے انجیل کے 26ویں باب میں یسوع مسیح خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ آسمان میں اور زمین پر کل اختیار ہے مجھے دیا گیا ہے۔ وہ کل اختیار رکھنے کے باوجود بھی وہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اور عیسائی نبی جب پیشن گوئی یسوع مسیح کی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ امن کا شہزادہ اور سلامتی کا رئیس ہوگا۔ اس لیے اس عید کو اس دنیا میں لاگو کیا گیا تاکہ ایک وہ نمونہ پیش کیا جائے جس کے پاس آسمان کو اور زمین کا اختیار ہے، اور وہ محبت، امن اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اس لیے جب پوپ صاحب نے اس عید کو مقرر کیا تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، جب وہ اس عید کا اعلان کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں اب یہ عید منایا جائے گی،
انہوں نے کہا کہ یسوع کی سلطنت میں صرف امن و سلامتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پوپ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ پوری دنیا میں امن و سلامتی کی دعا کریں۔ اس لیے پوپ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو جنگ و لڑائی ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے امن و سلامتی کا پرچار ہے، اور یہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے کیا، اور اسی سارے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں یہ عید جو ہے پوری دنیا میں لاگو کی گئی کہ دنیا جو ہے وہ امن و سلامتی سے رہے، اور یسوع مسیح کو کل کائنات کا بادشاہ جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ عید پوری دنیا میں لاگو کر دی گئی۔ آتے جاتے ہیں اس نے اپنے ارد ڈاکوؤں کو رکھا ہے، ایک اس پہ تانا کرتا ہے کہ تو المسیح ہے، تو مجھے بھی بچا، خود بھی بچ، اور یسوع مسیح خاموش رہتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح اس کے تانے کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں یہ حکمت سکھاتے ہیں کہ جب لوگ تانا بازی کریں تو خاموشی جو ہے یہ سب سے اچھا عمل ہے، یہ صلیب ہمیں سکھاتی ہے، صلیب ہمیں بتاتی ہے، اور یسوع مسیح خاموش رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا ڈاکو ہے، وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی پہ جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یہ یسوع مسیح کا انصاف ہے کہ وہ ڈاکو ہے، اس نے مان لیا کہ جو کچھ ہم سزا جھیل رہے ہیں، جو ہمیں سزا مل رہی ہے، یہ ہمارے کاموں کی وجہ سے ہے۔ وہ اتنا کہتا ہی ہے تو یسوع مسیح کو کہہ دیتا ہے کہ خدایا جب تو اپنی بادشاہی پہ جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح سے اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو اگرچہ تو نے برا کیا ہے تو پرواہ نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ۔ اس نے صرف اقرار ہی کیا ہے کہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے اسی کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو یسوع مسیح کے سامنے جب اس نے اقرار کیا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو پرواہ نہ کر، فکر نہ کر۔ اس نے یسوع کے سامنے اپنی خطا قبول کر دی ہے، لیکن یسوع بادشاہ نے صلیب سے ہمارے خدا ہم نے ہمیشہ کی غذا حاصل کر کے تجھ سے یہ منت کرتے ہیں، عطا کر کے ہم کل کائنات کے بادشاہ مسیح کے پرچم تلے فخر کے ساتھ خدمت کریں، اور اس طرح اس کے آسمانی کی وادیوں میں اس کی بادشاہی میں شریک ہونے کے قابل ٹھہرے۔ مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خدا حضور خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر، آپ کے گھروں پر ہمیشہ تک قائم رہے۔ آمین۔ ہماری بات ہو چکی، خدا اسلام کے محبت میں جائیں۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم لوگ چرچ سے واپس آ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو خدا کے کلام پاک کلام کے وسیلہ سے جو آپ لوگوں نے سنا اس کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت ملے گی۔ ہم آ چکے ہیں گھر، تقریباً 11 بج چکے ہیں۔ تو میں چھت پہ آیا تھا تو نیچے دیکھا تو نیچے بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ جی ہماری کرکٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو کہتے ہیں گیند ڈنڈا۔ 2 اینٹیں رکھی جاتی ہیں، اس کے اندر گیند کو جو ہے نا، بال کو جو ہے نا رکھا جاتا ہے اس طریقے سے جیسے یہ بچہ رکھ رہا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو شاٹ لگائیں گے، اور شاٹ نہیں لگی، شاٹ مس ہو گئی اس کو بولتے ہیں گیند ڈنڈا۔ بیسیکلی یہ جو اس نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے یہ ہے بیس بال کا بیٹ ہے، جیسے بیس بال کو ہٹ نہیں کرتے، تقریباً یہ بیس بال کی ہی ایک قسم ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو گیند ڈنڈا کہتے ہیں۔ اور ابھی یہ شاٹ لگانے لگا ہے، اور یہ لگا دی شاٹ، کافی دور پھینکا اس نے، یہاں سے چھکا یا آؤٹ ہو گیا، کیچ پکڑ لیا اس نے، وہ دور وہاں پہ گیند گیا، اس کا شاٹ گئی اور اس میں بچے نے کیچ پکڑ لیا۔ ساتھ ہی جو ہے نا مستریوں کا کام ہے، لوگوں کے پاس بھائی پتہ نہیں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ جو ہے نا مکان بنائی جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملک غریب ہے۔ چلو موسم جو ہے نا وہ کافی اچھا صاف ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو آج کا ولاگ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔